اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو صدیوں سے انسانی ذہن کو الجھاتا آیا ہے، وہ پوشیدہ مخلوق جسے ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جنات کا ذکر بار بار آیا ہے جو ان کی حقیقت اور وجود کو ثابت کرتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں؟ آج ہم آپ کو جنات کی 10 ایسی اقسام کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ ہر قسم کی اپنی الگ خصوصیات، طاقت اور فطرت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو ان کی دنیا سے روشناس کروائیں گے، ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ ان سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر لمحہ آپ کے لیے ایک نیا انکشاف لے کر آئے گا۔ پہلی قسم گول گول اکثر ویران اور سنسان جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ پرانی روایات اور کہانیوں میں انہیں خوفناک مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شکل بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور مختلف روپ دھار کر انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا مقصد انسانوں کو خوفزدہ کرنا اور نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے سنسان جگہوں پر اکیلے جانے سے گریز کریں اور رات کے وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ قرآن کی تلاوت اور دعا ان کے شر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری قسم عفریت جنات کی طاقتور ترین اقسام میں شمار کیے جاتے ہیں۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی رفتار بہت تیز اور طاقت غیر معمولی بیان کی جاتی ہے۔ عفریت سرکش اور غصے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے متعلق کسی قسم کے توہمات یا رابطے کی کوشش خطرناک ہو سکتی ہے۔ اللہ کی عبادت، آیت الکرسی کی تلاوت اور ذکر الہی ان کے اثرات سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ تیسری قسم مارد جنات کی مغرور اور سرکش قسم سمجھی جاتی ہے۔ روایات کے مطابق ان کا تعلق سمندروں اور دریاؤں سے بتایا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے حفاظت کے لیے پاکیزگی، وضو اور سورہ بقرہ کی تلاوت کو مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ چوتھی قسم جن، یہ عام جنات ہوتے ہیں جو انسانی آبادیوں کے قریب رہتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جنات میں بھی مسلمان اور کافر دونوں ہوتے ہیں۔ مسلمان جن عبادت کرتے ہیں، جبکہ شریر جن انسانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، صفائی کا خیال رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا گھر کو محفوظ اور بابرکت بناتا ہے۔ پانچویں قسم شیطان وہ جن ہیں جو ابلیس کی پیروی کرتے ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرنا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شیطانی وسوسوں سے حفاظت کا اہم ذریعہ ہے۔ چھٹی قسم یہ نسبتاً کمزور جنات سمجھے جاتے ہیں اور بعض روایات کے مطابق جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، خاص طور پر کتوں اور بلیوں کی۔ اگر کوئی انجان جانور غیر معمولی انداز میں نظر آئے تو احتیاط کریں، لیکن جانوروں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا بہترین حفاظت ہے۔ ساتویں قسم نسناس ایک عجیب اور غریب مخلوق کے طور پر روایات میں بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آدھے انسان اور آدھے جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ سمندری علاقوں اور سنسان مقامات پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سفر کے دوران دعائیں پڑھنا اور محتاط رہنا ضروری ہے۔ آٹھویں قسم پالس وہ جنات ہیں جو انسانوں کے خوابوں میں مداخلت کرتے ہیں اور ڈراؤنے خواب دکھاتے ہیں۔ سونے سے پہلے وضو کرنا، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھنا اور بستر جھاڑ کر سونا ان کے اثرات سے بچنے کے لیے مفید اعمال سمجھے جاتے ہیں۔ نویں قسم سائلات کو ذہین اور علم دوست جنات کہا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ نیک لوگوں کے قریب رہتے ہیں اور نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، نیکی کرنا اور دینی علم حاصل کرنا انسان کو خیر اور حفاظت کی طرف لے جاتا ہے۔ 10ویں قسم عامر وہ جنات ہیں جو گھروں میں رہنے والے جنوں کے سردار سمجھے جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہوں تو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن برے جنات گھر میں جھگڑے اور بے برکتی کا سبب بن سکتے ہیں۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت، نماز اور ذکر الہی کو معمول بنانا روحانی سکون اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں اصل حفاظت اللہ تعالی کی پناہ، قرآن کی تلاوت، نماز
اور نیک اعمال میں ہے۔ غیر مصدقہ کہانیوں، خوفناک توہمات یا جنات سے رابطے کی کوششوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہی سب سے بڑا محافظ